میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نویت سنت الاعتکاف، اس کا معنی ہے میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا جب بھی مسجد میں حاضری ہو تو ہر بار یاد کر کے دل میں ارادہ رکھ کر عربی یا اردو یا کسی بھی اپنی مادری زبان میں اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ سنت اعتکاف کی نیت کی میں نے، تو انشاءاللہ الکریم جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رہے کہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا یا آب زمزم پینا، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی اور روزانہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ الحمدللہ الکریم ایک بار درود پاک کی برکت سے مجھ پر کرم ہو گیا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میرے کمرے میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر! نور مصطفیٰ کی چمک دمک سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ واہ خوش نصیبی کہ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، معراج کے دھولا، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کی بارش برساتے ہوئے مجھ غلام کے قریب تشریف لائے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، لاؤ میں اس منہ کو بوسہ دوں۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان سن کر مجھے حیا آئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے سوہنے سوہنے مبارک ہونٹ۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا سر حیا سے جھکا لیا۔ اب سراپا حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس عنایت سے نوازا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میری زوجہ جو قریبی سو رہی تھی وہ بھی جاگ گئی۔
ہمارا گھر پاکیزہ نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میرا رخسار تو یعنی میرا گال 8 دن تک مہکتا رہا۔ وہ جس راہ سے گزرتے بسی رہتی ہے مدت تک، نصیب اس گھر کے جس گھر میں ٹھہرے مہمان ہو کر۔ تو یا عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ درود پاک کی برکت سے حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ پر کیسا کرم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھتا ہوں، پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا، راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، اور میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری۔ اس گھر کے قریب ایک قبر تھی، اور میں نے قبر سے یہ آواز سنی، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب، پیشاب کیا ہے، مشکیزہ، مشکیزہ کیا ہے۔ میں نے بڑھیا سے اس آواز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی قبر ہے، اور اس سے 2 گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور میں اسے کہتی کہ تجھ پر افسوس ہے کہ جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھینٹوں سے بچتا ہے، لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا۔ میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا، یہاں تک کہ اسے موت آ گئی۔ بڑھیا نے اپنے شوہر کا دوسرا گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا، اس نے میرے شوہر سے پانی مانگا، تو میرے شوہر نے بیچارے پیاسے شخص کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو۔ وہ شخص پیاسا تھا، بے تابانہ مشکیزے کی طرف لپکا، جب اس نے مشکیزہ اٹھایا تو اسے خالی پایا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔
بڑھیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے میرا شوہر مرا ہے تو آج تک روزانہ اس کی قبر سے یہ آواز آتی ہے، بول وما بول، شن وما شن، یعنی پیشاب، پیشاب کیا ہے، مشکیزہ، مشکیزہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں لمحہ بھر بھی عذاب میں مبتلا نہ فرمائے۔ عطا کر عافیت تو نزع قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا، برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، بہے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، آمین آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس عبرتناک حکایت میں سیکھنے اور سمجھنے کے کئی مدنی پھول ہیں، بالخصوص اس میں لوگوں کو پریشان کرنے، لوگوں کا مذاق اڑانے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کا وبال بیان ہوا۔ افسوس، آج کل استہزاء یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا اور پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے نہ بچنا، یہ دونوں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر چار دوست مل کر بیٹھے ہو یا دفتروں اور اداروں میں ایک ساتھ کام کرنے والے کلیگ یا سگے بھائی بھی بعض دفعہ ایک دوسرے کی کلاس لگاتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اور فکرے کستے نظر آتے ہیں، اور افسوس کہ کافر معاشروں کی اندھا دھند پیروی کے سبب لوگ دین سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مسلمان کہلانے والے بھی اپریل فول کے نام پر جھوٹ، مذاق، مسخری اور دل آزاری وغیرہ کا باقاعدہ تہوار مناتے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتے، اور بعض اوقات اپریل فول کے سبب حادثات بھی ہو جاتے ہیں، لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپریل فول ہو یا کوئی موقع، مسلمان کے عزت نفس کو پامال کرنا، مذاق اڑا کر دل آزاری کرنا، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی گندی عادات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی، بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو، بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں، مت نکالو گندی گندی گالیاں، یہ گناہ کا کام ہے، سن لو میاں۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا معاملہ بھی ہے۔ غیر مہذب لوگ گلیوں میں دیواروں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں، اور اس بے شرمی والے کام میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، اسے گندگی ہونا، نجاست وغیرہ اور جراثیم وغیرہ، بیماریاں اور یہ ساری چیزیں، تو وہی اپنے آپ کو ان چھینٹوں سے بچانا بھی دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو WC ہوتی ہے یہ کم گہری ہوتی ہے، اس کی گہرائی بالکل کم ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی خصوصاً پاؤں کو بچانا ان چھینٹوں سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے
کہ خود کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچانا سخت گناہ ہے، اور غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 1/3 یعنی 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے، 1/3 چغلی کی وجہ سے، اور 1/3 عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ خود کو ناپاکی سے بچانے کا معاملہ صرف پیشاب کی چھینٹوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اپنے بدن اور کپڑوں وغیرہ کو ہر طرح کی ناپاکی سے بچانا شرعاً لازم اور ضروری ہے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بحر الرائق کے حوالے سے لکھتے ہیں، تنجیس الطاہر فحرام، یعنی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے۔ کپڑے میں رکھو صاف، تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے، اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ترجمہ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر سراج الجنان میں کہ ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار اور شرف کی آئینہ دار ہے۔ یعنی صفائی ستھرائی سے انسان کا وقار معلوم ہوتا ہے، انسان کا شرف معلوم ہوتا ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ اور دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی ہے، وہی ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا ہے۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری شکل و صورت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، غرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تم نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں جو لباس تم پہنتے ہو
اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری شکل و صورت ایسی ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر لوگوں کے پاس تشریف لے جانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پانی میں اپنے عکس مبارک دیکھ کر سر مثلاً امامہ شریف اور مبارک زلفوں اور داڑھی مبارک کو سنوارا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اللہ پاک اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مسجد قباء جو کہ مدینہ منورہ میں بہت مشہور مسجد ہے، بلکہ یہاں پہ تقریباً سب نے نام سنا ہوگا، اور ہمارے آقا علیہ السلام ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں تشریف لے جاتے تھے، اور حدیث پاک میں کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اور قرآن پاک میں اس مسجد کی اور یہاں کے نمازیوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز کے لائق مسجد قباء ہے۔ اس مسجد میں دو خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اور دوسری یہ کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنہیں خوب پاک و ستھرا ہونا پسند ہے۔ ان کے کپڑے، جسم، دل، دماغ، روح، اعمال، اقوال، احوال سب کچھ پاک ہے، اور واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی اللہ پاک خوب پاک ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ جب قباء مسجد میں نماز پڑھنے والے پاک ستھرے ہیں تو ضرور وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں۔ جب وہ اللہ پاک کے پیارے ہیں تو ان کی مسجد بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ جب مسجد پیاری ہے تو اس میں نماز بھی اللہ پاک کو پیاری ہے۔ تو یا عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ اللہ پاک طہارت کو، پاکیزگی کو، نظافت کو، نفاست کو اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، اور کتنا پسند فرماتا ہے اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مخلوق میں وہ ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے انہیں سب سے زیادہ پاک، صاف، طاہر، مطہر، یعنی پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ پاکیزہ نام
جو آپ کے اوصاف و کمالات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان میں 6 مبارک نام وہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت، نفاست، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی والی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے طاہر، یعنی وہ ہستی جو ظاہر میں، باطن میں، کردار میں، افکار میں، گفتار میں ہر اعتبار سے نفیس اور پاکیزہ ہے۔ ایک نام پاک ہے مطہر، اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نام ہے مقدس، اور ان دونوں پاکیزہ ناموں کا مطلب ہے وہ ذات جن کی برکت سے انسان کا ظاہر و باطن صاف ستھرا ہو جائے، یعنی دوسروں کو پاک کرنے والے۔ یعنی اب سے یہ دیکھیں کہ ظاہر و باطن یعنی جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، جو اللہ پر ایمان لایا، تو اس کا باطن پاک ہو گیا۔ اور چوتھا، پاکیزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام پاک ہے طہور، یعنی سراپا طہارت، سراپا نفاست، سراپا پاکیزگی۔ اسی طرح ایک نام پاک ہے طیب، یعنی خوشبو والے۔ اسی کے ہم معنی ایک اور نام پاک ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا، وہ ہے بازو۔ اس کا معنی ہے طیب، یعنی پاک صاف خوشبو والے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باطن میں ہر اعتبار سے سب سے بڑھ کر پاکیزہ، سب سے بڑھ کر خوشبو والے اور سب سے بڑھ کر نفیس ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک ہے طیب۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ 6 کے 6 نام وہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت و نفاست اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو نام ہوتے ہیں نا وہ برائے نام ہوتے ہیں، جیسے یعنی جو بندے کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ نام کے الٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کئی لوگوں کا نام ہے ساجد، ساجد کا معنی ہے سجدہ کرنے والا، مگر یہ جو بانام ساجد ہے، جو ساجد نام کا بندہ ہے، یہ ہے پکا بے نمازی۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا نام ہوتا ہے صادق، صادق کا معنی سچا، سچ بولنے والا، چاہے کاروباری معاملات ہو یا گھریلو معاملات ہو، کوئی معاملہ ہو سچ بولنے والا۔ مگر افسوس کہ نام کا تو صادق ہے، مگر اس بیچارے کے کام جو ہے نا وہ جھوٹ ہی پر مبنی ہوتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر نام کے لحاظ سے اسم با مسمى ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے نام ہے تو حقیقت میں بھی ویسے ہی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل پاک و صاف تھے۔ آپ کے امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وَلَدْتُهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذْرٍ، یعنی میرے لخت جگر شاہ خوشکوتر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بالکل پاک صاف تھے، کسی قسم کی کوئی آلودگی بدن مبارک پر نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے کبھی کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا جو میرے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ اور میں نے کبھی کوئی کستوری یا عنبر ایسا نہیں سونگا جو خوشبو والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو خوش نصیب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کر لیتا تو سارا دن اس کے ہاتھ سے مسلسل خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو خوشبو کی وجہ سے وہ بچہ تمام بچوں میں پہچانا جاتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ نمودار ہوا، پسینے نے حاضری دی، پسینہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس مبارک پسینے کے قطروں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ یعنی نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رخسار پر جب نورانی پسینہ نمودار ہوتا تو گویا وہ آب زر یعنی سونے کا پانی ہے، اور یہ ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسے قرآن کریم پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ حضور علیہ السلام کہاں تشریف فرمائے، بلکہ آپ علیہ السلام کی مبارک خوشبو کو سونگتے سونگتے چل پڑتا اور حضور علیہ السلام تک جا پہنچتا۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ طیب و طاہر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا جسم پاک بیل کچیل وغیرہ سے بالکل پاک اور صاف تھا۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بحر شریف نے لکھتے ہیں کہ جو شخص خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے یا حضور علیہ السلام کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، مثلا آپ علیہ السلام کے بال مبارک کو حقارت سے یاد کرے، معاذ اللہ آپ علیہ السلام کے لباس مبارک کو گندا یا میلا بتائے، تو یہ سب کفر ہے۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کے متعلق اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کس درجہ ہے روشن تن محبوب الہ، جامے سے یا رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ خدا کی قسم سرکار علیہ السلام کا جسم اطہر اس قدر روشن اور منور ہے کہ لباس مبارک کے اندر سے بھی اس کی رنگت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام کے مبارک کپڑے معاذ اللہ میلے ہو گئے ہیں،
اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی کالک اور سیاہی فریاد کرنے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آ کر دامن کرم سے لپٹ گئی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا۔ اس شعر کی وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک میل کچیل سے اس قدر پاک اور صاف ستھرا ہے کہ جس کپڑے کو آپ علیہ السلام استعمال فرما لیتے ہیں وہ بھی میلا نہیں ہوتا، اور میلا ہونا یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ کپڑا تو پرانا بھی نہیں ہوتا، نیو کا نیو ہی رہتا ہے۔ تو عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ پاک طہارت، پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو انتہائی پاکیزہ، طیب و طاہر اور پاک صاف بنایا ہے۔ تو عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے سن تو لیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیسے پاک و صاف تھے اور کیسے نظافت پسند تھے اور کیا ان کی شان تھی۔ ہمیں جو ہے وہ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، ہم اپنے لباس کے متعلق غور کریں، اپنی ذات کے بارے میں غور کریں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر، اپنے کمرے، اپنی دکان اور اپنی سواری وغیرہ کے متعلق غور کریں کہ کیا ہم ان تمام جگہوں پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح اپنی گلی اور اپنے محلے کے متعلق بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ پاکیزہ وطن پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے، ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہ ہمارا پیارا شہر ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، اس کے متعلق بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے گلی کوچوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے تو آج سے نیت کر لیجئے کہ ہم طاہر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم طیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پاکیزگی اختیار کریں، ہم صفائی ستھرائی والا مزاج اپنائیں، اپنے لباس کی، اپنے گھر کی، اپنی گلی، اپنے محلے کی، اپنے شہر، اپنے وطن کی جتنی صفائی ستھرائی ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنظفوا بکل ما استطعتم، اپنی طاقت بھر نظافت اختیار کرو، فإن اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، کیونکہ بے شک اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نفاست، نظافت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی والا مزاج نصیب فرمائے۔ تو عاشقان رسول، اسلام، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، اسلام یہ دین نظافت ہے، اور آج کل ویسے بھی دنیا بھر میں صفائی ستھرائی پر بہت زور دیا جا رہا ہے، مگر دین اسلام یہ جو ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے اس کی الگ ہی شان ہے۔ آئیے صفائی ستھرائی کی تعلیم کے متعلق اسلام کی 4 خصوصیات سنتے ہیں۔ دین اسلام میں جو صفائی ستھرائی کی تعلیم ہے یہ عارضی اور مصنوعی یعنی آرٹیفیشل صفائی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں حقیقی صفائی کا اور گندگی کی جڑ کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے
کہ آج کل منہ سے بدبو آنے کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اور اس کی جو وجہ ہے نا وہ غذائیں ہیں. جیسے آج کل جو برگر کھائے جاتے ہیں، پیزے کھائے جاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان چیزوں کے کھانے سے معدہ جو ہے نا ہمارا یہ برباد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے. بڑی بڑی کراہیت والی ہوتی ہے. اور اب ہوا یہ کہ جب یہ چیزیں آئی منہ سے بدبو آئی، معدہ خراب ہوا. اب منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے وقتی طور پہ اب وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا سبب جو اس کی جڑ ہے، جو اس کا سبب ہے وہ دور کرنا چاہیے، یعنی معدے کو کلیئر کرنا چاہیے، معدہ صاف کرنا چاہیے. معدہ صاف کیسے ہوگا، معدہ کلیئر کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کو چھوڑنے سے. یا اس کی بھی کسی طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے، دوائی وغیرہ یا مسواک. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اس بدبو کو دور کرنے کے لیے معدے کی صفائی نہیں کی، بلکہ لوگوں نے منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے اسپرے نکالے، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ نکالے. اب ان چیزوں کے استعمال سے منہ کی بدبو تو دور ہو جائے گی، اور ان طریقوں سے منہ کی بدبو تو ختم ہو جاتی ہے، مگر بو کا جو اصل سبب ہے وہ ہے معدے کی خرابی، اور یہ سبب ختم نہیں ہوتا. اسلام نے منہ کی بو ختم کرنے کے لیے مسواک کی سنت عطا کی ہے. کہ مسواک کی یہ خاصیت ہے کہ مسواک منہ کی بو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ معدے اور ہاضمے کو بھی درست کرتی ہے. اور مسواک کی برکت سے جب معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہاضمہ درست ہو جاتا ہے. جب ہاضمہ درست ہوا تو منہ کی بدبو خود ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیم کہ اسلام عارضی اور مصنوعی صفائی کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ حقیقی صفائی کا درس دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی صفائی اپنائیں اور گندگی کے جو اسباب ہیں انہیں ختم کرنے کی طرف ہم توجہ دیں، اور جو کچرا کنیوں کی صفائی کے جو بر وقت انتظام پر توجہ رکھیں. کہ جو کچرا کنیاں ہوتی ہے نا جہاں کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ کچرا بھی ڈھنگ سے پھینکنا چاہیے کہ وہ ڈبے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو بعض ہوتے ہیں وہ اس ڈبے کے پاس ہی کچرا پھینک دیتے ہیں، کہ جیسے کہ ڈبہ جو ہے یہ جاندار ہے اور ڈبہ خود ہی اپنے اندر ہی کچرا لے لے گا. یہ ڈبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر کچرا ڈالیں، نہ کہ اس کے قریب میں پھینکیں. اسی طرح اگر سیوریج کے پائپ لیک ہو جائے تو انہیں بھی فوری درست کروائیں. ایک تو ایک ان سے گندگی پھیلے گی، اور دوسرا ہے کہ اگر ناپاک پانی کپڑوں پہ گرے گا تو پھر نماز کے مسائل الگ ہوں گے. اور اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ عموماً گھروں کی صفائی کے دوران جو اضافی اشیاء ہوتی ہے یہ اٹھا کر اسٹور روم میں رکھ دی جاتی ہے. تو یوں گھر کی تو صفائی ہو جاتی ہے مگر اسٹور روم کی صفائی نہیں ہوتی، وہ گندے کا گندا ہی رہتا ہے. تو اسٹور روم کی بھی صفائی کرنی چاہیے، اسے بھی صاف ستھرا رکھیں. غرض ہم حقیقی صفائی پر زور دیں اور اسے اپنی عادت کا، روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں. اور مشورہ تنارز ہے کہ گھر کے تمام سامان کی ایک بار چیک لسٹ بنا لی جائے کہ کون سا سامان کب کب صاف کرنا ہے. مثلا فریج، LCD، الماری، پھر اس شیڈول کے مطابق صفائی کی جائے. تو امید ہے کہ یہ طریقہ اپنانے سے ہر چیز کا اپنے وقت پر صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفائی ستھرائی کے معاملے میں اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام یہ صفائی ستھرائی کو بطور تہوار یعنی ایز اے فیسٹیول رائج نہیں کرتا،
بلکہ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا پورا نظام فراہم کرتا ہے، اور ان دونوں طریقوں یعنی صفائی ستھرائی کا تہوار منانے میں اور صفائی ستھرائی کا پورا نظام فراہم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ایک سال میں ایک بار دن منایا اور بس ختم، اور ایک ایک باقاعدہ نظام، تو دونوں میں فرق ہے۔ تہوار منانے سے ایک اویئرنیس ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، صفائی ستھرائی کا ذہن بنتا ہے، مگر صفائی ستھرائی کا پورا نظام فراہم کرنے سے صرف ذہن نہیں بنتا بلکہ مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور صاف ستھرا رہنا عادت اور طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ دھونا، یہ صفائی ستھرائی کا حصہ ہے، اور ہر سال 15 اکتوبر کو عالمی سطح پر ہاتھ دھونے کا دن منایا جاتا ہے، اور اس سے جو لوگوں کو جو یہ فائدہ ملتا ہے کہ لوگوں کو ہاتھ دھونے کی ترغیب ملتی ہے، اور بعض لوگ جو وہ دن میں پھر جو نا اس دن کئی مرتبہ جو وہ ہاتھ دھوتے بھی ہوں گے۔ لیکن اسلام کی یہ خصوصیت کہ اسلام ہمیں ہاتھ دھونے کا تہوار نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں ہاتھ دھونے کا پورا نظام فراہم کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان نے دن بھر میں کم از کم 12 مرتبہ ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کو دن بھر میں 12 مرتبہ ہاتھ دھونے ہوتے ہیں کم از کم۔ کس طرح؟ ایک تو ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اب ہر نماز سے پہلے اگر وضو کیا تو 5 مرتبہ ہاتھ دھونے ہوں گے، تو 5 مرتبہ تو یہ ہو گیا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہاتھ دھونا کسے کہتے ہیں، کسی نل کھولا اور ہاتھ گیلا کر دے، یہ نہیں ہے کہ 2 قطرے پانی بہہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جب 2 قطرے پانی بہہ جائے گا، کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی، تو یہ جو بھی چیز ہے نا، میل کچل وغیرہ جو ہوتا ہے، جو بھی جراثیم ہوں گے وہ اس میں بہہ جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک تو 5 نمازوں سے پہلے ہو گیا، جب پھر یہ کہ اسلام کہ ہمیں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ کا کہتا ہے اور کھانے کے بعد بھی، کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، کھانے کا وضو۔ تو دیکھا جائے تو عموماً جو ہے وہ لوگ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، تو یوں ہو گیا جو لوگ 3 مرتبہ کھاتے تو یوں ہو گیا 6 مرتبہ ہاتھ دھونا، تو 6 اور 5 ہوئے 11، تو 11 مرتبہ یہ ہوا۔ اب رہا ایک اور مرتبہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ تو عموماً لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی مرتبہ سوتے ہیں، اور نیند سے بیدار ہوتے ہی ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو یوں جو لوگ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو یوں 6، اور 5 نمازوں کے لیے 5، 5 اور 6 11، اور ایک مرتبہ جو وہ اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا، تو یہ ہو گیا 12 مرتبہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ اس میں جو ہے وہ سال میں سے ایک بار ہاتھ دھونے کا درس نہیں دیا جاتا، بلکہ مسلمان روزانہ کم از کم 10-12 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی مواقع ہیں کہ جس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کوئی چیز کھانی ہے، کوئی پھل کھانا ہے، تو مسلمان جو وہ اسے ہاتھ دھو کر کھائے گا۔ بہرحال جو شخص روزانہ دن میں اتنے مرتبہ ہاتھ دھوئے تو کیا اسے ہاتھ دھونے کی ترغیب دلانے کے لیے کسی تہوار کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جو دن میں 10-12 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے تو اسے کسی تہوار کی ضرورت نہیں ہاتھ دھونے کے حوالے سے، اور چونکہ ہاتھ دھونا ایک مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پیارا مذہب دین اسلام۔
کہ یہ ہمیں صفائی ستھرائی کا پورا نظام فراہم کرتا ہے کہ جس کی بدولت صفائی ستھرائی ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے عطا کردہ صفائی ستھرائی کے نظام کو اپنائیں اور صفائی ستھرائی کا مزاج بنائیں. اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو مخصوص مواقع پر تو صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام کرتے ہیں، مگر ان کے مزاج میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے بعض لوگوں کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے مگر حقیقت میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. مثلا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے گلے ملے تو خوشبوؤں سے دماغ معطر ہو جاتا ہے، مگر وہی شخص جب اپنے جوتے اتارے تو موزوں سے منہ کے ایسے بھپکے آتے ہیں کہ ناک بند کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صفائی ستھرائی کا مزاج اپنانا چاہیے. اگر صفائی ستھرائی ہمارے مزاج کا حصہ بن گئی تو انشاءاللہ الکریم ہم ہر لحاظ سے صاف ستھرے رہنے والے بن جائیں گے. یعنی ہم اپنا کرتا بھی صاف رکھیں گے اور اس کے اندر کا جو بنیان ہے نا اسے بھی صاف رکھیں گے. اگر ہماری سفید امامہ یہ صاف ہے تو براؤن چادر ہے نا یہ بھی دھلی ہوئی ہوگی، اس سے بھی کوئی بو وغیرہ نہیں آ رہی ہوگی، اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگا. صفائی ستھرائی سے متعلق اسلامی تعلیمات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہمیں بطور فیشن صاف ستھرا رہنے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں صفائی ستھرائی عبادات کا حصہ ہے. مثلا وضو کرنا عبادت ہے، غسل جمعہ غسل عید اچھی نیت سے ہو تو عبادت ہے، کھانے کا وضو ادائے سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے، مسواک کرنا سنت کی نیت سے ہو تو عبادت ہے، کپڑوں کو نجاست سے بچانا، کپڑے پاک صاف رکھنا اگر اللہ پاک کی رضا کی نیت سے ہو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. اسی طرح سر میں تیل لگانا، داڑھی کا اکرام کرنا ادائے سنت کے لیے ہو تو یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی بہت ساری صورتیں ہیں جنہیں عبادات میں شامل کیا گیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو طاہر ہو کر یعنی با وضو یا غسل فرض ہو تو غسل کر کے رات گزارے، اس کے پاس ایک فرشتہ رہتا ہے، وہ رات میں جب بھی بیدار ہو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک کما بات طاہرا، یا اللہ پاک اپنے بندے کی مغفرت فرما جیسا کہ اس نے طاہر ہو کر رات گزاری. تو غور کیجئے عاشقان رسول، یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے مگر بطور فیشن نہیں بلکہ بطور عبادت. یعنی صفائی ستھرائی اپنائے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو. اگر ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے، آخرت کامیابی کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے صفائی ستھرائی کی عادت اپنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ یہ صفائی ستھرائی جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو اس میں سادگی غالب رہے گی. سادہ سا کم قیمت والے کپڑے بھی ہوں، اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہے تو انہیں صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے. اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہوا، اپنی واہ واہ مقصود ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہزاروں کا لباس بھی کم پڑے گا.
اور اگر اللہ کریم کی رضا مقصود ہے تو چاہے چھوٹا سا گھر ہو، چاہے کچا مکان ہو، اسے بھی صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو دانت صاف کرنے کے لیے مہنگے ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں، بلکہ 10-20 روپے کی جو مسواک ملتی ہے نا، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اور یہ مسواک مہنگے ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ کام دے گی، اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اور اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے دروازے پر ڈالنا بھی گوارا نہیں ہوگا، اور کچرا کنڈی تک جاتے دشواری محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر اللہ پاک کی رضا مقصود ہو تو ہم فیشن سے بچ کر بہترین انداز میں صفائی ستھرائی کی عادت اپنا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سنتوں کا لحاظ رکھ کر صفائی ستھرائی کی عادت اپنائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے پاس خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ ان 2 چادروں کو دھو لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کل ہی تو میں نے یہ چادریں دھوئی تھی۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے۔ عاشقان رسول غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا مبارک انداز، پاکیزہ مزاج کیسا نرالا ہے کہ کپڑا دھونا ہے، اس سے کپڑا اجلا تو ہو ہی جائے گا، مگر مقصود کیا ہے کہ کپڑے کی میل دور ہو اور یہ تسبیح کرے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عموماً گھروں میں خاص موقعوں پر، مثلا عید، سالگرہ، یہ سال ثواب کی محفل وغیرہ پر زیادہ صفائی کی جاتی ہے، اور اگر مہمان آنا ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ صفائی ہوتی ہے، اور گھر میں جو خواتین جو بیڈ کی چادریں، صوفوں اور تکیوں کے کور وغیرہ دھو کر جو یہ چمکا دیتی ہے۔ اور اگر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہ رہے بلکہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد بن جائے تو گھر میں استعمال ہونے والے کپڑے دھونے کے لیے کسی بھی تہوار کا یا کسی مہمانوں کے آنے کا انتظار نہیں رہے گا، بلکہ جب کپڑے میلے ہوں گے تو ذہن بنے گا کہ جلد از جلد انہیں دھو دیا جائے تاکہ کپڑوں کی میل دور ہو اور یہ تسبیح کرنا شروع کر دے۔ لہذا صفائی ستھرائی کی عادت بنائی جائے، ضرور بنائی جائے، مگر فیشن کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں